بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب ہی قسم کے لوگ عطا فرمائے تھے، جو واقعی ہی اللہ کی نشانی میں سے نشانیاں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری اور محبت رکھی تھی، ایسی محبت اور جانثاری دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں قائدین کہ جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں، لوگوں کی سربراہی کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ اتنی بڑی قربانیاں نہیں دیتے، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ جانثاری کا جذبہ تھا، جیسی محبت تھی۔ اس حوالے سے اگر آپ ایک واقعے پہ غور کریں، دو صحابی ہیں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو صحابہ مکہ میں شہید ہوئے، تو ان کی شہادت سے پہلے کا تو عجیب سا ایک منظر ہے کہ یا تو بئر معونہ میں یہ لوگ گرفتار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ بھیجا تھا، وہاں سے گرفتار ہوئے۔ تو ان کی گرفتاری چاہے جس طرح بھی ہوئی، لیکن ان کی شہادت کا بہت ہی عجیب قسم کا واقعہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ گرفتار ہو کے مکہ پہنچے، اہل مکہ نے انہیں خریدا، بنو لحیان سے ان کو خرید لیا تھا، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں عقبہ بن حارث کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس نے خریدا، اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفوان بن امیہ کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس نے خریدا۔ 50 اونٹوں کے بدلے میں زید بن دثنہ خریدے گئے۔ جب یہ مکہ پہنچے، تو مکہ گرفتار ہو کے پہنچے، تو ان کے لیے مکہ سے باہر، حرم سے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تنعیم پہ اس جگہ پر عام طور پہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں اور محافل کا انعقاد کرتے تھے کفار مکہ۔ تنعیم کے مقام پر ان دو صحابہ کو کفار مکہ لے گئے اور ایک میلہ مرتب کیا گیا، میلہ بنایا گیا، سارے مکہ کے لوگ یعنی کافر سارے جمع ہوئے، اور ان کے سامنے ان دونوں کو پھانسی پہ لٹکانے کا یا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن حارث کی قید میں تھے، تو قید سے جس وقت وہ چاہتے کہ وہاں سے بھاگ جاتے، لیکن وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ قید ہی میں تھے کہ انہوں نے آخری وقت میں عقبہ کی بیوی سے استرا اور بلیڈ یعنی استرا وغیرہ منگوایا، اور ان کی گود میں اس وقت عقبہ بن حارث ایک معصوم بچہ بھی تھا، لیکن انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس وقت عقبہ بن حارث کے بیٹے کو ڈھال نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس کی اپنی صفائی کی، اور صاف ستھرے ہونے کے بعد جس وقت میدان میں یعنی کہ اس جگہ پہنچائے گئے جہاں پر آپ کو پھانسی دینی تھی، تو اس جگہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ مختصر، کہ جس وقت نماز پڑھ چکے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے نماز اتنی لمبی اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا، اور پھر انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے، اور ان کی زبان سے یہی الفاظ تھے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو سفیان نے ایک بات کہی کہ زید
تم اگر چاہو تو تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے، تو تجھے چھوڑ دیا جائے، تو اپنے گھر میں آرام کرے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی محبت بھرے الفاظ کہے، انہوں نے کہا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ میں تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ کیا کمال محبت تھی! اور پھر خوشی خوشی سولی پہ لٹک کے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے فزت رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جان اپنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دی، کانٹا چبھنا بھی رسول اللہ کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔